اور اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے بہترین بات کسی کی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو رسول اللہ کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی میل رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں، اپنے نبی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ تو جس سے انسان کو محبت ہو اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کے پاس سامنے رسول اللہ کے فرمان رکھتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 24۔ یہ کتاب الایمان کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، تمہارا ایمان تب ہے جب تمہارے اندر حیا ہوگی، اگر شرم و حیا نہیں تو ہمارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کا سب سے بلند تر درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے وصف بیان کیے۔ میرے بھائیو، یہ جیسے جیسے میں بات کرتا ہوں مجھے بھی اپنے من کے اندر دیکھنا چاہیے، کیا میرے اندر یہ وصف ہے؟ اسی طرح آپ بھی اپنے اندر محسوس فرمائیں۔ جب انسان لوگوں کو دیکھتا ہے نا، پھر اس کی اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کے ہی عیب تلاش کرتا ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتا ہے نتھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اس وقت تک کوئی انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے کردار کو خود نہیں جانچتا۔ اس وقت انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اسے خود احساس کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک خلق ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا خلق حیا ہے، اگر حیا نہیں تو اسلام ہی نہیں ہے۔ آج میرے وہ نوجوان بیٹے یا بیٹیاں جو ایک گندے کردار کی سوچ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اگر ہمارے پاس اسلام بھی نہ رہا تو ہمارے پلے کیا ہے؟ نہ دنیا نہ آخرت، پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، الحیاء والایمان قرنا،
حیا اور ایمان دونوں بھائی ہیں، یہ جڑواں بھائی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمْ رُفِعَهُمُ الْآخِرُ، اگر حیا نکل گئی تو ایمان بھی چلا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں کوئی فتوے بازی نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے حضور، آپ کے سامنے رسول اللہ کے فرامین رکھ رہا ہوں۔ آپ مجھ پہ غصہ کر سکتے ہیں، اگر میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں آپ رد کر دیں، یقین جانیے آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں صرف ایک بات کو کوڈ کر رہا ہوں، وہ میری نہیں، اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے پہلے انبیاء اور مجھ میں جو تعلیمات لی ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ اور آپ دیکھ لیں زندگی میں کتنی باتیں ہیں صرف باپ کی حیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کی کتنی غلطیاں ایسی ہیں جو معاشرے کی حیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ سے حیا کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی حیا کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کی حیا کرنی چاہیے، لیکن اے مسلم، کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ ہم نے معاشرے یا اپنے والد کے برابر بھی اللہ کو حق نہیں دیا؟ آپ دیکھیں اس حیا کو اللہ کتنا پسند کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو چھڑانے کے لیے ان کو لڑائی چھڑانے لگے تو ایک زیادتی کر رہا تھا، آپ نے اسے ایک مارا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور جوان تھے، اسے مکہ لگا اور مر گیا، کیونکہ فرعون کی قوم سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن پتہ چلا تو ایک بندہ دور سے بھاگتا ہوا آیا کہ آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مدین چلے گئے، آپ مصر سے چلے اور مدین پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا جب اس شہر میں داخل ہونے لگے تو کنویں پہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو جوان بیٹیاں تھیں، وہ الگ سے بیٹھی ہوئی ہیں، سب لوگ پلا رہے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، جب یہ پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم آگے ہوں گے، ہماری حیا مانے ہے کہ ہم ان کے درمیان میں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو الگ کیا، جو پانی کا بوکھا لوگ 40 لوگ کھینچ رہے تھے، سیدنا موسیٰ کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی اکیلے کھینچ لیا، اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کے انہیں کہا جاؤ اپنے گھر۔ انہوں نے جا کے کہا کہ بابا ایک بڑا ہی امانت دار اور بڑا ہی شریف النفس آدمی، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس لیے جلدی آ گئے۔ تو ایک بیٹی کہنے لگی بابا وہ ایک امانت دار شخص لگتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اسے اپنے ملازم رکھ لے۔ اور وہ بیٹی واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ کا پیغام دیتی ہے، تمشی علی استحیاء، اللہ کو بہت خوبصورت وہ بیٹی لگی، کہا بڑی حیا کے ساتھ آ کے اس نے بات کی، تمشی علی استحیاء،
کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلو، کہ میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب وہ ان کے پاس گئے قصہ بیان کیا، ائمہ مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹی آگے چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پیچھے ہو جاؤ، جب چلتی ہو تو تمہارے قدم نظر آتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری نظر تمہارے قدموں پہ بھی پڑے، تم پیچھے سے مجھے بتاتی جاؤ، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں۔ اللہ کو ان کا کردار اتنا محبوب لگا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ بیان کر دیا۔ کیا کسی فاحشہ کا بھی قصہ بیان ہوا ہے اس کی اللہ نے تعریف کی ہو؟ بلکہ حد تو یہ ہے، اللہ نے جب نکاح کا معاملہ آتا ہے نا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے حکماً کہا والمحصنات من النساء، اگر بہو ڈھونڈنی ہے تو پاکیزہ عورت ڈھونڈنا، عورتوں میں سے جو پاک اور صاف ہوگی۔ اور پھر کہا ولا متخذات اخدان، تمہارا رب حکم دیتا ہے ایسی کسی لڑکی سے شادی اپنے بیٹے کی نہ کرنا جو ظاہراً یا چھپ کے دوستی کرتی ہے۔ 5واں پارہ اٹھا کے دیکھیے۔ اور بیٹی کے باپ کو کہا فلا متخذی اخدان، اپنی بیٹی کسی ایسے لڑکے سے نہ بیانا جو ظاہراً یا پوشیدہ دوستی کرتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے پھر؟ اس میں ایک غیر مرد دوسری غیر عورت سے دوستی کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے شادی بھی نہ کرو۔ اس نے بھی اپنے کردار پہ داغ لگا لیا جس نے اپنے باپ کی شرم و حیا نہیں رکھی۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں جتنی بھی خواتین دنیا میں آئی ہیں، اللہ نے سب سے بہترین عورتیں رسول اللہ کی ازواج کو کہا ہے۔ 22واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، پاکیزگی والی آیت۔ 22واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے گھر میں ضرور اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، میں کائنات میں تم جیسی عورت پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج نبی کی بیویوں پہ جو اعتراض کرے وہ کس پہ اعتراض کرے گا؟ اللہ پہ۔ تو ایسے شخص کا منہ دنیا اور آخرت میں کالا نہیں ہوگا؟ جو نبی سب سے بہتر، ان کی ساتھی کس طرح بہتر نہیں ہو سکتی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب ان کو حکم، اور نبی کی بیویوں کا ہمارے ساتھ پتہ ہے تعلق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات۔ یہ نبی اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں، یا تمہیں اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا چاہیے، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔
میں کمینے کی بات نہیں کرتا، ہر صاحب دل اپنی ماں کے متعلق کیا جذبات رکھتا ہے؟ باپ پہ گلہ ہو جاتا ہے، ماں سے کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہماری ساری مائیں بھی مل جائیں ان سے بھی بہتر ہیں۔ اب مائیں ہیں تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ لوگ رسول اللہ کے گھر میں جاتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، اما جان فلاں مسئلہ بتائیے، رسول اللہ سے حیا کرتے ہوئے آپ کے گھروں میں پہلا حکم اللہ نے سورۃ نور میں دیا کہ جب سوال کرنا ہو اپنی ماں تو پردے کے پیچھے کیا کرو۔ اب یہاں ماں کو حکم دیا جا رہا ہے ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، کسی سے یعنی لوچدار ایسے انداز میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل۔ ماں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹوں سے ایسے بات نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ شاید یہ میری طرف مائل ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف انداز سے بات کرنی ہے، یہ بھی نہ ہو کہ غصے سے بات کرو کہ وہ کہے بد اخلاقی ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اب میری عزیز ماں اور بہنوں، ایک ماں بہن بیٹی کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے نبی کی بیویوں کو حکم دے کے بتایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، میں تمہیں حکماً کہتا ہوں جاہلیت کا تبرج نہ کرنا، جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرنا۔ امام ابن کثیر حدیث لائے ہیں جاہلیت کی زیب و زینت کیا تھی کہ وہ بجائے اپنے دوپٹے کی بکل مارنے کے سر پہ رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتی تھی جس سے سینے کا ابھار نظر آتا تھا۔ آج تو سرے سے دوپٹہ بھی اتر گیا، ہماری بیٹیوں کے لباس سے دوپٹہ بھی غائب ہو گیا، یہ جاہلیت سے بھی آگے تبرج چلا گیا۔ حکم اللہ نے ماں کو دیا کہ تم نے بھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح تبرج نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ہمیشہ نماز کو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اپنے مال میں سے قربا کا حق دیتے رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ یا اس کے رسول حکم دیتے ہیں ان کو مانتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں کوئی باندھ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تم سے ہمیشہ پلیدگی کو دور رکھنا چاہتا ہے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک آیت، یہ 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ لو جی میرا رشتہ ہے فلاں کے ساتھ، جس طرح آج بعض لوگ رسول اللہ کی آل کی آڑ لے کے بہت کچھ کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ نبی کی بیویوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کسی شخص نے کوئی فحاشی کا ارتکاب کیا یا کوئی فحاشی والے کام کا معاملہ کیا، میں دوسروں سے دگنا عذاب کروں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ بات بہت آسان ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، جن رستوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ رستے کسی بھی طرح ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں حکماً کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت ہی فحاشی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا رستہ ہے۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کچھ تعریفیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ 5 کام کہا میرے بندے نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے جو بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے کہ یا فلاں مدد یا فلاں مدد نہیں کہتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ دوسرا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، میرے بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، میرے بندے زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے ان تینوں میں سے کوئی جرم کیا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لاد لیا۔ اے اللہ، اگر تیرے بندے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں اگر کوئی کر بیٹھا تو کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر احساس ہو گیا ہے کہ غلطی کی ہے، پہلے تو اس غلطی کو چھوڑو، اس رستے کو بھول جاؤ، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ وآمنا، اور اللہ پہ سچا ایمان لے آؤ کہ جو میرا رب کہے گا اسی طرح کروں گا۔ وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل اپنی زندگی کا گزران بنا لو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ بحیثیت انسان زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بند نہیں کیا، لیکن توبہ کے لیے شرط یہ رکھی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس خطا کی معافی میرے سامنے مانگنے کے لیے آئے ہو وہ دوبارہ نہیں کرنی۔ تو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ تحریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اہل ایمان پکی اور سچی توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ جب ایسا ہوگا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے کردار کو دیکھ کے کہے گا اس نے پہلے کچھ نہیں کیا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس دن اللہ انبیاء اور اہل ایمان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی صاحب ایمان بنا دے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، چار سو اندھیرا ہوگا، انبیاء اور اہل ایمان کے سامنے نور کی روشنی ہوگی، دائیں بھی جو اسے جنت تک پہنچائے گی۔
اور پھر اللہ سے دعا بندہ مانگتا رہے گا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا تاکہ یہ مجھے جنت تک پہنچا دے۔ کیونکہ جس کے دل میں نفاق ہوگا اللہ اس کے ساتھ وہاں بھی مذاق کریں گے، جس طرح آج وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے نا، اللہ بھی کریں گے، نور جلے گا، یہ بھاگے گا میں جنت میں جاؤں گا، بجھ جائے گا، پھر بھٹک جائے گا، پھر اللہ جلائیں گے، پھر بھاگے گا میں جنت میں جاؤں، پھر بھٹک جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان ہی ہمارے پاس وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کر کے ہم دنیا اور آخرت میں عزت پا سکتے ہیں۔ اور الحیاء من الایمان، یہ بات ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے، ایمان اس کے پاس ہے جس کے پاس حیا ہے۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرما دے۔ ان میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو رسول اللہ تک پایا ثبوت تک پہنچتی ہو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت جو حضرت علی سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، حالانکہ ہر حدیث کے آگے، چاہے وہ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے یا بیہقی کے اندر ہے، ہر محدث نے حدیث کا حکم آخر میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ترمذی میں ہے اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے انہوں نے، اس میں 3 راوی ہیں روایت کرنے والے، ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، اور تینوں کی آپس میں زندگی کی ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، تو حدیث کیسے آ گئی؟ یعنی ایک عروہ تابعی تھے، کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنی تھی، اور عروہ کبھی حضرت عائشہ سے ملا ہی نہیں تھا۔ عروہ سے جو بیان کرتے ہیں اس کی ملاقات حضرت عروہ سے نہیں ہوئی تھی، بندے سارے ٹھیک ہیں لیکن کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، حدیث کہاں سے آ گئی؟ اسی طرح حضرت علی کی روایت جو ابن ماجہ کے اندر آتی ہے کہ دن کو روزہ رکھتے، اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو بکر بن محمد ابی صبرہ المدنی۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ خناس جھوٹی باتیں بنا کے رسول اللہ کی طرف منسوب کرتا تھا، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہر حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں یا پڑھ کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، انہیں سب کچھ علم ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ پہ بہتان لگایا گیا ہے۔ کوئی شخص کسی کو عبادت سے روکے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں صرف وہ عبادت قابل قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 کیا جواب آئے گا؟ 1 2 5 10 کیا جواب آئے گا؟ تو جھوٹ جمع جھوٹ جمع جھوٹ، اس کی بات بن جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں گڑے گئے؟ یہ بیسیکلی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بات کی تصدیق کرنا، اگر میں غلط کہوں تو آپ کا حق ہے میرے گریبان کو پکڑے کہ میں نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کیوں جھوٹ بولا۔ یہ بیسیکلی شیعہ مکتبہ فکر کا دن ہے۔ آپ کسی بھی امام بارگاہ کے پاس جائیں، ان کے پاس اشتہار لگے ہوں گے جشن ظہور مہدی، ان کے 12 امام ہیں، 12ویں امام کا نام ہے محمد بن حسن عسکری، یہ غائب ہو گئے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور یہ 15 شعبان کی رات کو آئیں گے۔ اب یہ رات گزر گئی ہے، وگرنہ آپ جا کے دیکھ سکتے تھے راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک، یہاں بہت ٹینٹ لگتے ہیں، لائٹیں جلتی ہیں، وہاں کھانے پکتے ہیں، ان کے ذاکرین تقریریں کرتے ہیں۔ جب رات کچھ گزر جاتی ہے تو یہ ایک کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا، پھر
نعوذ باللہ صحابہ پر تبرہ گالیاں، اور اس کے بعد یہ اپنی حاجتیں لکھتے ہیں، انہیں ایک کشتی کی صورت بنا کے اس کے اوپر کینڈل رکھ کے پانی میں رکھ دیتے ہیں، اور پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے زور زور سے بولتے ہیں ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ رات ساری گزر جاتی ہے، جس وقت صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو یہ وہاں سے مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈالتے ہیں کہ 1 سال ہماری ذلت کا اور لکھ دیا گیا، شاید وہ اگلے سال امام مہدی کا ظہور ہو۔ یہ بیسیکلی گھڑی ہوئی باتیں بھی ان کی ہیں، اور انہی نے اس کی فضیلت کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ اہل سنت کے اندر یہ کب آئی؟ 453 ہجری میں، رسول اللہ کی ہجرت سے 453 سال بعد نابلس کا ایک بندہ تھا عالم دین جس کا نام ابن ابی الحمراء تھا، اس نے بیت المقدس کے اندر اپنے پاس سے ایک نماز ایجاد کی جسے صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، ہماری بعض مساجد میں رات کو ہوئی ہے وہ نماز۔ یہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 10 دفعہ قل ہو اللہ یا 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں 20 حجوں کا اتنا فلاں فلاں ثواب ہوگا، اتنی لیلۃ القدر کا ثواب ہوگا۔ اور اس نماز کی ایجاد کرنے والا ابن ابی الحمراء ہے، جو نابلس کا رہنے والا تھا۔ بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی اور پھر یہ لوگوں میں پھیل گئی۔ وہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں جہاں بہت سی بدعات کا خاتمہ کیا، عالم عرب کے اندر اس بدعت کو ختم کیا، لیکن یہ بر صغیر کے اندر آج تک موجود ہے۔ عرب دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ نے بتایا ہوتا، اور پھر قرآن کی جھوٹی تفسیر کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ ہم قرآن سے ہی پوچھیں وہ کون سی بابرکت رات ہے، وہ کب ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو میں نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ اور رمضان کی کون سی رات میں نازل کیا؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ 15 شعبان کے متعلق آیت نہیں، یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر میں کسی کو عبادت سے منع کروں، مجھ جیسا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ نے یہ نہیں کی، بلکہ رسول اللہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ 15 شعبان کے بعد ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کا فرمان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس امر دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماسٹر سٹی کے کوئی بھائی ہیں شہید اللہ صاحب، ان کی ہمشیرہ کی دماغ کی سرجری ہوئی ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مسجد میں جمعے کے نمازی تھے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے آج کل حکومت راشن کارڈ بنا کر دے رہی ہے، ایک صاحب حیثیت وہ کارڈ بنوائے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ یہ صاحب استطاعت کو نہیں لینا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہے اور ہاتھ مانگنے کے لیے ہاتھ دراز کرتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا اسلام نے نکاح کی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی اصول بتائے ہیں، یا طلاق طلاق کہنا کافی ہے؟ ایسے کہنا طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہے۔ اسلام میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت مینسز کے بعد طہر میں آئے، اس وقت انسان سوچ سمجھ کے اسے طلاق دے،
اسلام اسی طرح جس طرح نکاح کے اندر گواہوں کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح طلاق کے اندر بھی وہ طلاق بغیر گناہ کے صاف ہوگی جو طہر کے بعد دی جائے اور گواہوں کی موجودگی میں دی جائے۔ اسی طرح ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا، اس نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی، آپ لیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے بات سنائی تو آپ ایک دم اٹھے، اس کے منہ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے میں ابھی تم میں موجود ہوں، تم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ طلاق کا حکم قرآن میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کے 2 مرتبہ ہیں، ایک مرتبہ دینے کے بعد اچھے طریقے سے واپس بھی لے سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو، دوسری طلاق کے بعد بھی اس طرح لے بھی سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد، اگر 2 دفعہ واپس لا کے رجوع کر کے بیوی بنا کے رکھ لیا، پھر تیسری دفعہ طلاق دیتے ہو تو فلا تحل له من بعد، اس کے بعد وہ حلال نہیں۔ یہ قرآن دوسرے پارے میں واضح طور پہ ساری باتیں موجود ہیں، آپ انہیں غور سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک من سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔